قیامت میں تو تو نے مان ہی جانا ہے. قیامت میں تو ساری مخلوق نے, چاہے وہ مجوسی ہو, چاہے وہ نصرانی ہو, چاہے وہ یہود ہو, چاہے وہ ہنود ہو, سب کے سب دوڑیں گے 25,000 سال مر کھپنے کے بعد کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے. وہ 50,000 سال کا دن 25,000 برس تو انتظار میں گزر جائیں گے, پسینوں میں ڈوبتے ڈوبتے, کوئی پتہ نہیں ہوگا آج کیا ہونا ہے. 25,000 سال اللہ ان کو تڑپائے گا, ان کو ترسائے گا, ان کو لرزائے گا, ان کو خوف میں رکھے گا, اور 25,000 سال کے بعد پھر اللہ ان کے دلوں میں ڈالے گا کہ آج اپنا کوئی سفارشی ڈھونڈو, مددگار ڈھونڈو. بے شک اللہ مدد فرمانے والا ہے, اللہ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جب وہ خود ہی سفارشی بنائے, خود ہی اپنے محبوب کو شفاعت کا تاج ان کے سر پہ سجائے, تو کون ہے جو ان پر کوئی اعتراض کرنے والا. اس کے بعد پھر مخلوق ساری, بھلے وہ جس فرقے کی ہے, جس مسلک کی ہے, مدد مانگتے تھے کہ نہیں مانگتے تھے, مردہ کہتے تھے کہ زندہ کہتے تھے, شرک کہتے تھے یا توحید کہتے تھے, وہ سارے کے سارے اس روز جناب کان لپیٹے لپیٹے پھریں گے کہ یا رسول, یا آدم ہماری مدد کرے, یا نوح المدد, یا موسیٰ المدد, یا عیسیٰ المدد. لیکن کہیں سے مدد نہیں ہوگی. کہا جائے گا آج مدد اسی دربار سے ہوگی جن کو اللہ نے شفاعت کا تاج عطا فرمایا. محترم صحابہ کرام کی عقیدے یہ تھے, اور ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کا عقیدہ تھا, جیسے صحابہ کا ایمان تھا. تو صحابہ کا تو یہی ایمان تھا کہ مدد میں اللہ کو بھی پکارتے تھے اور اللہ کے بنائے ہوئے مددگار رسول اللہ کو بھی پکارتے تھے. اب دیکھیں, اللہ ہی نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. اللہ فرشتوں کا محتاج ہے؟ ہرگز نہیں. غزوہ بدر میں فرشتے بھیجے, کیونکہ اس عالم کے اندر اللہ رب العالمین ظاہری اسباب کے ذریعے ہی مدد فرماتا ہے. ہمیں شفا ڈاکٹروں کے ذریعے دلواتا ہے, دوائیوں کے ذریعے دلواتا ہے, ہمارے مقدمات کا حل وکیلوں اور ججوں کے ذریعے ہی کرواتا ہے, ہمیں روزی جو ہے جاب کرنے والوں کو ان کے باس کے ذریعے دلواتا ہے, دکانداروں کو گاہکوں کے ذریعے دلواتا ہے. اللہ اوپر سے نوٹ نہیں برساتا. تو یہ جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مدد مانگنا جائز نہیں ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہو گیا, وہ یہ آنکھیں کھول کر یہ حدیثیں پڑھیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ حضور سے کیسے مدد مانگتے. یا رسول اللہ, آنکھ نکل گئی, حضور لعاب لگا رہے, مدد کر رہے ہیں اور آنکھ کو اسی طرح بحال کر رہے ہیں. حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے. بڑے 313 صحابی تھے غزوہ بدر میں, تلواریں تو 8 تھیں, تو باقی کیسے لڑے؟ ہے نا سوچنے کی بات. سرکار نے کھجور کی ٹہنیاں دی تھی, ان ٹہنیوں نے برچھوں کا, تلواروں کا مقابلہ کیا تھا. یہ سرکار علیہ السلام کا اختیار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ان کی کہ وہاں کافر ہیں جو سوار ہیں اور جناب کس طرح اسلحے سے لیس ہے, اور یہاں کھجور کی ٹہنیاں جو ہے تلواروں کا کام کر رہی ہے.